لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا وزن کوئی بھی نہیں تھا، بڑا ہلکا جنازہ تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ کہ آپ جانتے ہو کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے آسمان سے 70,000 ملائکہ فرشتے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اندر شریک ہوئے، اور جب چرپائی جنازے کی چرپائی کا کہا وزن نہیں تھا، اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے کو آسمان کے ملائکہ فرشتوں نے اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ اور میرے مسلمان بھائیو، موت تو ہونی ہے، لیکن اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں موت دے، اللہ ایمان والی موت دے، اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھنا ذرا کون حنظلہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، پہلا دن ہے شادی کا، پہلی رات ہے، ادھر جنگ احد کا اعلان ہو گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، غسل بھی نہیں کیا، جنگ احد کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، اور بیوی اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس جاتی ہے، جا کر کے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر ابو حنظلہ کی میرے ساتھ پہلی رات گزاری، غسل بھی نہیں کیا تھا، جنبی حالت میں تھے، انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، جنبی حالت میں تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ جاؤ، جا کر کے حضرت حنظلہ کی لاش کو تلاش کرو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش دو پتھروں کے درمیان سے ملی، لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حنظلہ کی بیوی سے کہ آپ پریشان نہ ہوئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے آسمان کے ملائکہ فرشتوں نے غسل دیا۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہ خوش نصیب لوگ تھے، اللہ کی قسم مرتے وقت ان کی موت کے اوپر اللہ آسمان سے ملائکہ فرشتوں کا نزول فرما دیتا۔ آج مرنا مجھے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، کتنے ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، کتنے ہمارے بہن بھائی چلے گئے، ہمارے والدین چلے گئے، ہمارے رشتہ دار چلے گئے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں کسی کو کس حالت میں موت آئی، کسی کو کس حالت میں آئی۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، اور اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرے، دعا کیا کرے، اللہ جب مجھے موت آئے اللہ میرا سر تیرے سامنے سجدے کے اندر ہو، اللہ جب مجھے موت آئے اللہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دنیا کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا جو بندہ جو اعمال کرتا ہے، اگر ایک بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت وہ دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ مرتے وقت بھی اس کی زبان کے اوپر قرآن کو جاری کر دیتا ہے۔ اور جو بندہ دنیا کی بدکاریاں، گانے، یہ میوزک سنتا ہی رہتا ہے، اس نے اپنی آپ روح کی غذا بنا رکھا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم جب مرنے کا وقت ہوتا ہے لوگ پاس بیٹھ کر سارے کہتے جی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، لیکن دنیا کے اندر اس نے کبھی کلمہ پڑھا نہیں، اللہ کو یاد کیا نہیں، اللہ مرتے وقت بھی اس بندے کو نصیب کلمہ نہیں کرتے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں موت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، جب جنازوں کے اوپر جائیں اپنے عزیز و اقارب کے، جوانوں کے، تو ان جوانوں کے جنازے پڑھ کر یہ مجھے اور آپ کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اور آپ کو بھی دنیا سے جانا ہے، اس لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی سے ناراضگی ہو، اگر کسی سے ناراضگی ہو، ناراضگی کو ختم کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو ہر وقت موت کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں موت کی، قبر کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مرتے وقت کلمہ شہادت ہماری زبان کے اوپر جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمدللہ الحمدللہ